چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ مولا مجھے آپ کی معرفت چاہیے۔ آپ اور ہم میں سے کون ہے جسے امام کی معرفت نہیں چاہیے؟ مولا ہمیں آپ کی معرفت ہے۔ اس سے پہلے ایک اور جملہ آیت اللہ العظمہ آگے بہجت سے جب کسی نے کہا تھا کوئی ذکر کوئی ورد بتائیے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، ارے کی حسرت امام سے ملاقات، کوئی ذکر بتائے کہ امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہو سکے، تو آیت اللہ نے کہا امام کی زیارت کرنا کون سا کمال، امام وقت کو تو یزید نے بھی دیکھا تھا، خولی نے بھی دیکھا تھا، مانگو وہ معرفت جو وہ تم سے چاہتے ہیں۔ کیا مولا معرفت چاہیے؟ دریا کے کنارے کھڑے ہیں امام، سردی کا موسم ہے، سوال کرنے والا بھی جوان نہیں ہے، بوڑھا ہے، مولا معرفت چاہیے، معرفت چاہیے، کہا ہاں۔ مولا نے کہا اس کو پانی میں پھینک دو۔ اب اس بات کو بوڑھے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، پانی میں پھینک دو، تڑپ رہا تھا، سردی کا موسم، کہا مجھے بچاؤ۔ جب دیکھا مولا نے اب جان اس کے جسم سے نکلنے والی، کا اس کو باہر نکالو، کہا معرفت ملی؟ سردی میں کانپ رہا ہے، کہا نہیں، کہا چاہیے، کہا چاہیے، کہا مولا، کہا دوبارہ پھینک دو پانی۔ کون سے معرفت کا طریقہ ہے؟ پانی میں پھینک دو، پھر تڑپ رہا ہے، پھر نکالا گیا، معرفت ملی؟ نہیں مولا، چاہیے؟ ہاں مولا۔ تیسری مرتبہ جب پھینکا گیا تو فرق اتنا تھا، پہلی مرتبہ مولا کے اصحاب نکال رہے تھے، اب امام نے ہاتھ پکڑ کے نکالا۔ کہا معرفت مل گئی؟ کہا ہاں مل گئی۔ سب پریشان، یہ کیسی معرفت ہے؟ دو مرتبہ پھینکا گیا، کہا معرفت نہیں ملی۔ تیسری مرتبہ کہا رہا ہے معرفت ملی۔ مولا نے کہا اسی سے پوچھ لو۔ جب مولا کے حکم سے اصحاب نے پوچھا کیسے معرفت ملی؟ کہا پہلے میں پکار رہا تھا ان کو جو امام کے ساتھ تھے، پھر میں نے سوچا کیوں نہ اسے پکاروں جو پھینکنے کا حکم دے رہا ہے۔ جب میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، جہاں دیکھ رہا تھا صادق نظر آ رہا تھا۔ یہ معرفت مل جائے۔ نادر بادشاہ دیکھا تھا کچھ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں علی کے روزے کے بعد، یہاں آ کر بھی بھیک مانگ رہے ہو، اندھے ہو، نابینے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، یہ اپنی شفا کیوں نہیں مانگتے؟ اپنی شفا کیوں نہیں مانگتے؟ کہا میں جا رہا ہوں علی کی زیارت کے لیے، جب میں پلٹ کر آؤں اگر کسی کی آنکھ نہ ملی، کسی کو کان نہ ملا، بصارت نہ ملی، تو یہ تلوار ہوگی تم پر چلے گی۔ جب واپس آئے تو کوئی فقیر نظر ہی نہیں آیا۔ کہا یہ کہاں چلے گئے؟ کہا جس کے پاس آنکھیں نہ تھی آنکھیں مل گئی، جس کے پاس نور نہ تھا نور مل گیا، جو بہرا تھا وہ بھی صحیح ہو گیا، جو بول نہیں سکتا تھا وہ بھی صحیح ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب جان آ پڑی تو کہا یا علی بچائیے، نہیں تو ہماری جان جا رہی ہے، نور دے دیجئے۔ اگر یہ معرفت مل جائے کہ کائنات میں یہی تو دروازہ ہے جو انبیاء کو بھی نجات دیتا ہے، اگر یقین ہو جائے کہ کائنات میں یہی تو دروازہ ہے جو انبیاء کے مشکلات کو بھی دور کرتا ہے، پھر بندہ اس دروازے سے دور نہیں جائے گا۔ جب یقین سے مانگے گا تو خدا بھی عطا کرے گا۔ ان کو خدا نے امام بنایا اور یہ ہدایت کرتے ہیں خدا کے امر سے۔ خدا نے ان کو امام بنائے۔ خبردار کبھی ان کا بھی آپس میں مقابلہ مت کروایا کرو، سوچا تک نہ کرو کہ حسن افضل یا حسین افضل، علی افضل یا حسنین افضل۔ ان کا بھی کبھی آپس میں موازنہ اور مقابلہ نہیں کروایا کرو۔ قبلہ مقابلے کے لیے غیر چاہیے، میرا مجھ سے مقابلہ نہیں بنتا، یہ تو کل کے کل محمد ہے، یہ کل کے کل محمد ہے، محمد کا محمد سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ خدا نے ان کو ہادی بنایا ہے، کسی بندے نے ان کو ہادی نہیں بنایا۔ اور قبلہ حق تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین حق کے پیچھے چلنے والے نہیں۔ پریشان مت ہو جائیے گا، علی حق کے پیچھے
نہیں چلتا، حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ فقط اتنا بھی نہیں، اللہ مدر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو وہاں کرنا جہاں علی ہو۔ اب اگر علی کے کوئی مقابلے میں آ جائے، مقابل کو نہ دیکھنا، دیکھنا کس کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح حسین ہدایت کے پیچھے نہیں، ہدایت حسین کے پیچھے ہے۔ اگر ہدایت چاہیے حسین کے پاس آؤ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کشتی نجات ہیں۔ کشتی نجات میں فقط انسان نہیں سوار ہوئے تھے، کشتی پیغمبر نے جو فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو بھی اس میں سوار ہوا اس نے نجات پالی، جس نے بھی اسے منہ موڑا غرق ہو گیا، جس نے بھی، کوئی قید نہیں، جو بھی، کوئی قید نہیں۔ شرط ہے اس کشتی میں سوار ہو۔ اب اس کشتی میں پرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، انسان بھی تھے، حیوان بھی تھے، تمام کے تمام مخلوق سے ایک ایک جفت، ایک ایک جوڑی موجود تھی، جو سوار ہوا اس کو نجات ملی۔ شرط ہے کہ ان کی کشتی میں سوار ہو، ان کو مانو، ان کو سوچو نہیں، ان کو مانو۔ اگر ان کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، نجات مل جائے گی۔ رضا کو ایسے تو ضامن آہو نہیں کہا جاتا، مولا رضا کو ایسے ہی تو ضامن آہو نہیں کہا جاتا، کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اپنے ان کو پاور بھی دیے ہیں۔ اگر چاہے بے جان میں جان ڈال دے، اگر چاہے جاندار کو بے جان کر دے، اگر چاہے جاندار کو بے جان کر دے، اور اگر چاہیں تو بے جان کو جاندار کر دیں۔ امام رضا کی محفل تھی نا، جب کوئی مولا کی توہین کر رہا تھا جادوگر، وہاں شیر نہ تھا، شیر کی تصویر تھی، تصویر بھی کسی معصوم نے نہیں بنائی تھی، کسی معصوم نے نہیں بنائی تھی۔ امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ شیر ہو جا، یہ بھی نہیں کہا، امام نے فقط اتنا کہا کہ تو شیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تیرے امام وقت کی توہین ہو رہی ہے، وہ بے جان جاندار بن کر آیا، اسے نکل کر واپس تصویر بھی بن گیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے پاور دیے گئے ہیں، یہ کتاب کے وارث ہیں۔ کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہ کتاب کے وارث ہیں، جو کتاب کی صفات ہوں گی انہی صفات کے یہ وارث ہوں گے۔ وہی پاور جو قرآن کی، وہی پاور ان کی۔ اگر قرآن کے لیے کہا جائے سیرت بہل جبال اور قطعت بہل ارض اور کلم بہل موتا، قرآن کی یہ طاقت ہے، قرآن کی طاقت سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہو، قرآن کے ذریعے سے مردوں سے کلام کر سکتے ہو، قرآن کے ذریعے سے جہاں چاہے لمحوں میں پہنچ سکتے ہو۔ تو جو اس کا وارث ہوگا وہ بھی وہ ہوگا جو ٹھوکر مردے کو لگائے تو زندہ بن جائے۔ کہ بلا غیر کی بات کو چھوڑیے، عیسائیوں نے بھی تو مباہلہ میں کہا کہ اگر یہ بد دعا کرے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ دل کی بات چھوڑیے، اب اگر جملہ ذہن میں آ گیا ہے آپ کے سوالوں کے حوالے کرتا ہوا جاؤں، لیکن آج ایک فکر چل رہی ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایک فکر چل رہی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ فکر چلی کہاں سے؟ اس کا مبدأ کیا ہے؟ اس کی سٹارٹنگ کہاں سے؟ کہا مباہلہ میں عیسائیوں نے ان کو اتنا باعظمت مانا، اگر یہ ہمیں بد دعا کریں روئے زمین میں ہماری نسل میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ با فضیلت مانا، قبلہ معذرت سے، جب با فضیلت مانا
تو ان کے دروازے پر چھپ جاتے، ٹیکس دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. ٹیکس دی، فضیلت بھی مانا، لیکن ان کے دروازے پر نہیں آئے. کہا ہم بھی مانتے ہیں. اب پتا چلا ہم بھی مانتے ہیں کہ فکر کہاں سے چلی. اگر آپ بھی مانتے ہیں تو آئیے فرش عذاب پر تو ہم دیکھیں. تب پتا چلے گا کہ آپ بھی مانتے ہیں. جب کہتے ہو حسین سب کا ہے تو فقط حسین کی عزاداری میں شیعہ کیوں؟ سب کا ہے، جب علی سب کا ہے، جب حسن سب کے ہیں، جب سیدہ سب کی ہے، تو پھر کیوں اس غم میں فقط شیعہ آتے ہیں؟ اس غم کو فقط شیعہ مناتے ہیں. حسینی فقط اس عزاداری میں آتے ہیں. پاؤں ننگے حسینی نظر آتے ہیں، پاؤں ننگے حسینی ہوتے ہیں، چلتے پاؤں آپ کے ہیں. بھائی ہم جب نکلتے ہیں، اب دیکھیں پیچھے چلنا اور پیچھا کرنے میں فرق ہوتا ہے. ادب سے واقف لوگ ہیں. پیچھے چلنا اور پیچھا کرنا اور بات ہے. جب نبی نے کہا اکیلا جاؤں گا کوئی پیچھے نہ آئے، یہاں تک روایات اور تاریخ میں ملتا ہے نبی بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے. اتنے میں دیکھا کوئی نظر آیا. کہا میں نے منع نہیں کیا تھا، کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا. پتا چلا نبی کے تو قدم بنتے نہ تھے کہ کوئی قدموں کو دیکھتا ہوا نبی کے دنبال میں آ جائے. چلا وہ جس کے قدموں کے نشان بنے. پتا چلا پیچھے نہ چلا، پیچھا کیا. جب وہ وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ جال بنا ہوا ہے، کہا یہاں تو گار میں کوئی جا نہیں سکتا. اب جب بات قدموں سے نہ بنی، اب رونا شروع کر دیا. بھائی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ محرم میں روتے ہیں. محرم اسلامی پہلا مہینہ ہے، پہلے مہینے میں رو کر نعوذ باللہ پورے سال کو ناز کر دیتے ہیں. محرم پہلا مہینہ، یہ شیعہ پہلے مہینے میں رو کر پورے سال کو نحس کر دیتے ہیں. اچھا ہم پہلے مہینے میں رو کر پورے سال کو نحس کر دیتے ہیں، جو ہجرت کے پہلے دن روئے، جو ہجرت کے پہلے دن روئے، اس کے لیے آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ پیچھا کرنا اور ہے، پیچھے چلنا اور ہے. موسیٰ کے بھی کوئی پیچھے چلا تھا، پیچھا کیا تھا، پیچھے نہیں چلا. اب جب دریا پر پہنچے، معجزہ دکھایا، سب گزرنے لگے. سب تو اچھے نہ تھے، سب تو اچھے نہ تھے، لیکن کوئی بتائیے موسیٰ کے ماننے والوں میں سے 12 کے 12 جو راستے بنے، ان میں سے کوئی ایک بھی غرق ہوا ہو؟ اور جو پیچھا کر رہے تھے، راستہ تو وہی تھا جہاں سے موسیٰ گئے تھے. راستہ تو وہی تھا جہاں سے موسیٰ اور ان کے پیروی کرنے والے گئے تھے. ان میں سے کوئی بھی نہ بچا، موسیٰ کے ماننے والوں میں سے کوئی بھی نہ ڈوبا. پتا چلا جو پیچھا کرتا ہے وہ ہمیشہ مرتا ہے، جو ساتھ چلتا ہے وہی بچتا ہے. بھائی پیروی کیجئے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. اگر حق ان کے احوا اور ان کی خواہشات کی پیروی کر دیتا تو یہ زمین اور آسمان تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا. پتا چلا حق کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کرتا. اور اگر یہی جو ہدایت میرا موضوع بھی ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. ومن تبع ہدای فإنہ منی، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے. سورہ مبارک ابراہیم، ومن تبع ہدای
جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ مِنِّي۔ اب مجھے دکھائیے روایات میں، تاریخ میں نبی نے کس کس کو منی کہا ہے؟ جس کو نبی یہ سرٹیفکیٹ دے گا حسین منی وعلا من الحسین فاطمہ تو بذاتو منی انا وعلی من نور واحد، جس کو منیت کے درجے پر پہنچا دے، سمجھ جائیے گا یہی تو وہ ہیں جن کو ہدایت مل گئی۔ اللہ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، یہی وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی۔ اور یاد رکھو سر شہادتیں ایک کتاب ہے، اس کے صاحب نے لکھا ہے، کہا کہ اس میں حسین کا کیا کمال، جو کربلا میں گئے، خدا کا ارادہ جس کے لیے ہو جائے وہ ہو جاتا ہے، پتا بھی خدا کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں ہلتا۔ خدا کا ارادہ تھا، حسین گئے، اگر کسی اور کے لیے بھی خدا ارادہ کرتا تو وہ بھی جاتا۔ میں کہوں گا قبلہ پہلے ارادے کو سمجھو۔ ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادے تکوینی ہے، ایک ارادے تشریعی ہے۔ تکوینی کون سے ہے؟ کون یعنی کائنات، اللہ کا ہر وہ ارادہ جو کائنات کو تشکیل دینے کے بارے میں ہے، وہاں چیزیں مجبور ہیں۔ اللہ نے کہا چاند تو کھڑا ہو جا، اب چاند میں مجال نہیں، کہ کہا کیوں؟ سورج میں مجال نہیں ہے۔ زمین کو کہا فرش بچھ جا، زمین میں طاقت نہیں۔ ارادے تکوینیہ وہ ارادہ ہے کہ جس میں خدا کا جو ارادہ ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ ایک ہے ارادے تشریعہ، اللہ کا ارادہ ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم انجام دو۔ اللہ نہیں چاہتا تم نمازی بن جاؤ۔ اگر جو اللہ ارادہ کرے سامنے مخلوق مجبور ہو جاتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تم نمازی بن جاؤ، تم تو مجبور نہیں ہوتے کہ سجدہ کرو۔ صاحب کتاب سر شہادت کہتا ہے کہ فوق کل بر بر حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ ہر نیکی کے اوپر اللہ نے ایک نیکی رکھی ہے، یہاں تک کہ کوئی بندہ خدا کے راہ میں شہید ہو جائے، شہادت کے اوپر کوئی نیکی نہیں۔ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ کوئی شہید ہو جائے۔ شہادت سے بڑھ کر خدا کی نظر میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب سر شہادتیں، شہادتیں تسنیہ کا لفظ ہے، دو شہادتوں کا راز، سر شہادتیں پوری کتاب لکھی ہے، دو شہادتوں کے راز۔ کون سی دو شہادتیں؟ امام حسن اور امام حسین۔ راز کیا تھا کہ ان کو شہادت ملی؟ کہا ہر، یہ روایت کاؤنٹ کرتے ہیں، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ کہا یہ نیکی پیغمبر کو نہیں ملی، کہا یہ نیکی پیغمبر کو نہیں ملی۔ پھر شہادت کی بھی قسمیں ہیں، شہادت خفیہ، شہادت علنیہ۔ حسن کو جو شہادت ملی زہر کے ذریعے سے وہ خفی تھی، حسین کو جو شہادت ملی وہ علنی تھی۔ توجہ ہے؟ میں کسی مرحلے کی طرف آپ کے اذان عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی ایک کو خفی مخفی شہادت، ایک کو علنی اور ظاہری شہادت۔ اب یہ نیکی جو شہادت ہے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ اللہ چاہتا تھا یہ نیکی پیغمبر کو دے تو یہ شہادتیں ان کے نوازوں کو دے کر یہ سعادت دی گئی پیغمبر کو۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر مجھے کہنے دیجئے اگر حسنین کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے، پھر اتنا بھی مانیے جو ان کا قاتل ہے وہ پیغمبر کا قاتل ہے۔ بھائی جب ان کی شہادت کا اجر مل رہا ہے پیغمبر کو تو پھر یہ بھی مان لیجئے جو ان کا قاتل ہے وہی پیغمبر کا قاتل ہے۔ یہاں تو جرأت نہیں ہوتی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو اپنے مطلب کا قرآن ہے اسے تو مان لیتے ہو، جو تمہارے خلاف جائے ہم نہیں مانتے۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ سو میرے عزیزو ایک درود پڑھیے گا محمد علیہ محمد کے اسم۔
دوبارہ دیگر سلام. بھائی ہاتھی وہ کہ جو خدا کا بھیجا ہوا ہو. گڑیا بیٹھا ہو. اب دیکھیں جو خدا کا بھیجا ہوا آدم سے سلسلہ ہوا خاتم تک. ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں کیا توجہ کا, اب مطالبہ کر رہا ہوں. آدم سے لے کر خاتم تک یہ سلسلہ ہدایت چلا. پیغمبر کے بعد جو کوئی پیغمبر کے منبر پر بیٹھنے آیا اس جگہ پر نہ بیٹھا جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. پیغمبر کے احترام میں ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھے, دوسرے آئے پہلے کے احترام میں ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھے, تیسرے آئے دوسرے کے احترام میں ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھے. اب جب علی کی نوبت آئی کوئی زینہ بچا ہی نہیں. اب سب پریشان کہ علی آ رہے ہیں, علی بیٹھیں گے تو بیٹھیں گے کہاں سے. سب تعجب سے دیکھ رہے. علی نے پہلا قدم وہاں رکھا جہاں تیسرا بیٹھتا تھا, دوسرا قدم وہاں رکھا جہاں دوسرا بیٹھتا تھا, تیسرا قدم وہاں رکھا جہاں پہلا بیٹھا کرتے تھے. تعجب کی حد نہ رہی, وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. لوگ پریشان ہیں. علی نے چہروں کو پڑھا, ایک مرتبہ مسکرا کر فرمایا الان رجع الحق کو علی محلی, آج ہی تو حق اپنی جگہ پر پلٹ آیا ہے. آج ہی تو حق اپنی جگہ پر پلٹ آیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پہلے نے نبی کے جگہ پر نہ بیٹھ کر, دوسرے نے بھی نہ بیٹھ کر, تیسرے نے بھی نہ بیٹھ کر یہ ثابت کیا ہم اس مکان کے اہل نہیں. علی نے بیٹھ کر یہ ثابت کیا اس مکان کے میں ہی اہل ہوں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہم سنتے ہیں توجہ نہیں کرتے. مولودوں میں قصیدوں میں جملہ کہا جاتا ہے نا, سارے نبی تیرے در کے سوالی, سارے نبی تیرے سوالی نہیں, سارے نبی تیرے در کے سوالی. اب مجھے بتائیے تو صحیح نبی کا در کون ہے؟ ہم سنتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی. نبی کے در کا نام علی ہے. اگر آپ اپنے قصیدوں میں تمام نبیوں کو علی کے در پر جھکا لو تو کوئی فتویٰ نہیں. ہم اگر کہیں نبی تک پہنچنا ہے تو پہلے علی کے پاس آؤ. ہم بھی تو وہی بات کر رہے ہیں. ہم مانتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی, تیرے سوالی نہیں, تیرے در کے سوالی. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا در ہے. بھلے دیواریں بنا لو, اونچی بناؤ, نیچے بناؤ, جانے میں آسانی ہو بھلے چھوٹی بناؤ, دیواریں جتنی بھی بناؤ, عقل مند انسان جو بھی دیوار سے آئے گا اسے چور کہے گا. آنا ہے تو در سے آؤ, در سے آؤ گے تو نبی تک پہنچ جاؤ گے, دیوار سے آؤ گے تو رسوا ہو جاؤ گے, کچھ نہ ملے گا. نبی تک پہنچنا ہے, علی کے پاس آؤ. یا علی انت منی بمنزلت رأس من جسدی, اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کی جسم سے ہوتی ہے, بدن سے ہوتی ہے. بدن کو پہچانا جاتا ہے سر کے ذریعے سے. اگر پیغمبر کی معرفت چاہیے تو آؤ علی کے پاس. علی کے بغیر معرفت مل ہی نہیں سکتی. یہ الگ بات ہے کہ علی کی کما حقہ معرفت نبی اور خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. آپ کا یہ کہنا ہمیں تو علی سمجھ میں نہیں آتا. بھائی علی جو سمجھ میں آ جائے وہ علی کہاں. ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتے. علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا تھا, علامہ اقبال نے کسی عالم سے سوال کیا تھا کہ بلا یہ ہمیں آپ کا 12واں سمجھ میں نہیں آ رہا.
جوان ہوگا، 40 برس کی عمر میں آئے گا، اتنی صدیوں کے بعد آئے گا. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ عالم دین دانا تھا، مسکرا کے کہا پہلے ہمارے پہلے کو سمجھ لو تو 12واں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. بھائی پہلے کو سمجھو، اگر بنیاد صحیح رکھو گے تو منزل تک پہنچو گے. وہ الگ بحث ہے کہ علی کی معرفت کما حق ہو، علی کی معرفت کما حق ہو مل نہیں سکتی، یہ الگ بحث ہے. لیکن میں نے پہلے بھی جملہ عرض کیا، ان کو مانو، سوچو نہیں. مانو کیسے؟ سلمان کی طرح. کیسے مانو؟ سب سے بڑی عظیم انسان کی چیز ہے داڑھی. سلمان اسی داڑھی کو در سیدہ پر جھکا کر بتلانا یہ چاہتا ہے، داڑھی وہ عظمت والی ہے جو در سیدہ پر آئے. ان کو مانو، سوچو نہیں. کیونکہ جب ان کو آپ سوچنے چلو گے، سمجھنے چلو گے، تو اپنے آپ کو دیکھ کر سمجھنے چلو گے. ان کے لیے ملتا ہے وَلَا يُقَاسُ بِنَا أَحَدُكُمْ، خبردار تم اپنے میں سے کسی ایک کا بھی ہم سے قیاس نہ کرنا. اپنے میں سے کسی ایک کا ہم سے قیاس نہ کرنا. عزیزان گرامی، اگر ہدایت چاہیے ان کے دروازے پر آؤ جو ہدایت یافتہ ہے. سورہ مبارک انفال، اذ قالوا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا عذاب علیم. یاد کرو اس زمانے کو جب انہوں نے کہا کہ اگر یہ حق خدا کی طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر نازل ہو یا بڑا عذاب آئے ہمیں ختم کر دے. فوراً اس کے بعد والی آیت آتی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ اس قوم پر کبھی عذاب نازل نہیں کرتا جس قوم میں مصطفیٰ ہو. یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ جب نبی نے اعلان کیا تھا پہلا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک عظیم لشکر ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے مکے والوں پر، یقین کرو گے؟ سب نے کہا بھئی ایک زبان ہاں یقین کریں گے. پیغمبر نے کہا اگر میں کہوں لشکر آ رہا ہے تم پہاڑ پر چڑھ کر آؤ، تمہیں نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ اقرار لینے کے بعد کا میں وہ راستہ لے آیا ہوں کہ آج تک کوئی کسی اپنی امت کے لیے نہیں لے آیا، راہ سعادت لے آیا ہوں. میں خدا کا نبی ہوں. تو اس وقت کسی نے کہا کہ اگر یہ حق خدا کی طرف سے ہے تو آسمان سے پتھر نازل کر. یا اللہ، یہ مکے کی بات ہو رہی ہے، ڈیمانڈ بھی ان کی خود کی ہے. وہاں پتھر نازل کر دیتا، نہ خیبر کی ضرورت تھی، نہ بدر کی ضرورت تھی، نہ احد کی ضرورت تھی. یہ تمام کے تمام وہاں ختم ہو جاتے. آواز قدرت آئی میں عذاب نازل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اے پیغمبر تو ان کے درمیان میں ہے، تو رحمت ہے ان کے درمیان میں. جب خم غدیر کا ٹائم آیا، سأل سائل بعذاب واقع، جب کسی نے سوال کیا اگر علی کی ولایت خدا کی طرف سے ہے، آسمان سے پتھر آئے، یہاں پتھر آیا وہاں پتھر نہ آیا، کیا نبی یہاں پر موجود نہ تھے؟ کیا نبی یہاں پر موجود نہ تھے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ اس قوم پر کبھی عذاب نازل نہیں کرتا جس میں پیغمبر تو موجود ہو. خم غدیر کے میدان میں بھی تو پیغمبر ہے، وہاں عذاب آیا، وہاں پر بھی ڈیمانڈ تھی. اگر پہلے ہی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا جاتا تو یہ ساری جنگوں کی کوئی ضرورت نہ تھی. یا اللہ وہاں عذاب نہ آیا، یہاں عذاب آیا. اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے میں اپنے دشمن کو بھی معاف کر سکتا ہوں، نبوت کے دشمن کو بھی معاف کر سکتا ہوں، ولایت و امامت کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا. اب توجہ کریں، کیوں ایسے کیوں
ہوا؟ کہتے ہیں اگر خدا کو سمجھنے میں کوتاہی ہو جائے نبی ہیں سمجھا دیں گے. نبی کے بعد آخری ہدایت کا سلسلہ امامت ہی تو ہے. اگر امامت ہی سمجھ میں نہ آئی، اب سمجھ میں آیا کہ لہجہ الہی قوم غدیر میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت. اگر امامت کا اعلان نہ کیا، نبوت کا کوئی کام ہی نہ کیا، کیا ہے؟ اور یہاں پر ایک اور جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوتا کیونکہ صاحب معرفت مجمع بیٹھا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یہ انزل فعل ماضی کا لفظ ہے. انزل فعل ماضی کا لفظ ہے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے ماضی میں. علماء کہتے ہیں یہ جو ما انزل ہے نا، ایک وعدے کو یاد دلا رہا ہے. ایک وعدے کو یاد دلا رہا ہے. لا دین لمن لا وعد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس کے پاس وعدے کی وفا نہیں ہے. لا دین لمن لا وعد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے پاس وعدے کی وفا نہیں. اب دعوت ذی العشیرہ، پیغمبر نے کہا کون ہے اس مشن میں میری مدد کرے؟ میرا وصی بھی ہوگا، جانشین بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا. اب پیغمبر وعدہ کر چکے ہیں. اب اگر پیغمبر اس وعدے کو نہ نبھائے گویا کہ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسالت چلتی ہے اعتماد سے. اگر اعتماد ہی اڑ جائے تو رسالت کا کوئی کام نہیں ہوتا. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، کل موضوع کو یہیں سے سٹارٹ کروں گا. خدا آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. بڑے خوش قسمت ہو کہ زہرا کے مہمان بنے ہو. ہر ایک کی بس میں نہیں ہوتا زہرا کے مہمان بننا. مصر کا ایک تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا. نقصان ہوا، نقصان اتنا ہوا کہ پیسے کچھ نہ بچے، مقروض ہو گیا. فرش عذاب بچنے کا موسم آ گیا. زوجہ نے کہا کہیں سے قرضہ لے آؤ. کہا کوئی ایسا نہیں جس کا میں مقروض نہ ہو. تو فرش عذاب تو پیشانہ ہے. زوجہ نے کہا ایک کام کر، مجھے لے جا کر بازار میں کنیزوں کی طرف بیچ دے. کہا میری عزت گوارا نہیں کرتی. 3 سال کی بچی یہ منظر دیکھ رہی تھی. کہا بابا کوئی پرواہ نہیں، مجھے لے جا کر بازار میں بیچ دے. جو پیسے ملے غریب زہرا کا فرش عذاب شانہ بطول کو پرسا دینا. اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. عزادارو، ایک مرتبہ یہ 3 سالہ بچی کو لے کر آیا بازار میں. حجاب میں لپٹی ہوئی ہے، کوئی مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہا. یا ایک شخص آیا، کہا خریدنا تو چاہتا ہوں، پہلے اس کی صورت تو دکھا. شریف تھا، گردن کو جھکا دیا. بیٹی نے کہا بابا پریشان کیوں؟ کیا میں سکینہ سے بڑھ کر ہوں کیا؟ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. کیا میں سکینہ سے بڑھ کر ہوں کیا؟ بابا کوئی بات نہیں. چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اس نے پسند کیا، گھر لے آیا. زوجہ نے دیکھا، کہا یہ کنیزوں کے خاندان سے چال و چل، مطلب میں نے پیسے دیے، خرید کر کے آ گیا ہوں. عزادارو، رات ہوئی، آدھی رات کو یہ عورت خواب سے بیدار ہوتی ہے. دیکھتی ہے ایک نورانی الماری میرے گھر میں نازل ہوتی ہے. پریشان ہو کے قریب جاتی ہے، دیکھتی ہے کالے برقعے والی بی بی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے سے نور آیا ہے. کہا اے نورانی چہرے والی بی بی تو کون ہے؟ کہا میں نبی کی بیٹی زہرا. میں اکیلی نہیں آیا، میرے ساتھ میرے بابا بھی آئے ہیں، میرے ساتھ علی مرتضیٰ بھی آئے، میرے ساتھ میرے بیٹے حسن بھی آئے. اور بی بی فرماتی ہیں میں تیرے لیے تھوڑی آئی ہوں، میرا کوئی مہمان تیرے گھر میں موجود ہے. ارے میں تو اسے پرسا دینے آئی ہوں، میں اسے تسلی دینے آئی ہوں. عزادارو، جب یہ منظر اس عورت نے دیکھا، شوہر کو اٹھایا، جاگ یہ کس بچی کو لے آیا ہے؟ محمد کی بیٹی شفاعت کے لیے آ گئی ہے. کہا اس بچی سے پوچھتے ہیں. جب بچی کو خواب سے بیدار کیا گیا، کہا اتنا تو بتا تیرے باپ کی کون سی اتنی بڑی مجبوری تھی کہ تجھے بازار میں بھیج دیا؟
دیا کہ مجبوری اور کوئی نہ تھی، فرش عزا ہر سال بچھاتے تھے، اس سال پیسے نہ تھے، بابا مجھے بیچ کر گئے ہیں۔ کہا اللہ اکبر، اتنی عظمت ہے سیدہ کو پرسہ دینے کی، بیٹی پھر ایک کام کر، ہمیں بھی اس فرش عزا پر لے چل۔ ارے ہم ان کے در سے دور ہیں، اتنے وہ کریم ہیں، اگر ان کے دروازے پر آ جائیں گے ان کے کرم کی حد نہ ہوگی۔ اجرکم عند اللہ۔ فقط دو جملے آج میں اس شہید کے عرض کرنا چاہتا ہوں جو رنگ کا کالا تھا، غلام تھا، عجیب شکوہ کیا جون نے آ کر، کہا مولا مجھے بھی اذن جہاد دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، تجھے سجاد کی خدمت کے لیے رکھا ہے، اگر سجاد اجازت دے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کہتے مولا لگتا ہے میں رنگ کا کالا ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ میں شہیدوں کے خون کے ساتھ میرا خون بھی مکس ہو جائے۔ کہا جون ایسی کوئی بات نہیں، جیسا اکبر میرے لیے ویسا جون میرے لیے، اگر سجاد اجازت دے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جون آیا اس خیمے میں جہاں امام سجاد لیٹے ہوئے تھے، بیدار نہیں کیا، قدموں پر ہاتھ رکھ کے رونے لگے، آنسو گرے سجاد کے قدموں پر، آنکھ کھلی، کا کون ہے رونے والا؟ کہا آپ کا خادم جون۔ آقا اجازت نہیں دیتے، کہتے میں نے بیمار کربلا کی خدمت کے لیے تجھے رکھا ہے۔ یا ایک مرتبہ سجاد نے کہا جون میں نے اجازت دی، میرے بابا پر قربان ہو جا۔ اب جب جون آئے مسکراتے ہوئے، کہا مولا اجازت مل گئی، اب حوصلے سے جملہ سننا۔ ادادارو جون کو جب اجازت ملی نا، پیر سن ہے، آ رہا ہے میدان میں، لرزتا ہوا آ رہا ہے اور یہ جملے کہہ رہا ہے، کیا تم لوگوں نے حسین کو لاوارث سمجھا ہے؟ ارے حسین کے وارث ہم زندہ ہے، حسین لاوارث نہیں ہے۔ عدالتوں جنگ کرنا شروع کی، ہر ایک نے حسین کو پکارا تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جون نے حسین کو نہیں پکارا، شاید احساس ندامت تھا، کہا غلام کہا آقا۔ ارے آقا کو تکلیف نہ پہنچنے پائے لیکن حسین پہنچے، آغوش میں سر کو رکھا۔ علماء بیان کرتے حسین جھکے، جون کے پیشانی کے بوسے دینے لگے۔ یا عزیزو، قبلہ ثابت علی نجفی فرمایا کرتے ہیں، ایک مرتبہ جون نے کہا مولا میرے پائن کی جانب سے ایک کالے برقعے والی بی بی نظر آ رہی ہے۔ کہا جون اپنے پاؤں کو جمع کر لے، میری ماں زہرا تجھے لینے آ گئی ہے، میرے بھیا تجھے لینے آ گئے ہیں، میرے نانا تجھے لینے آ گئے ہیں۔ اب حسین نے دعا کی، پروردگارا جون نے شکوہ کیا تھا میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے میں بدبو آتی ہے، اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے پسینے میں خوشبو دے دے۔ اب کربلا کے شہیدوں کے بعد جب دفنانے کی باری آئی، سب پریشان تھے، یہ لاشا کس کا ہے؟ اتنا چمک رہا ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ مولا سجاد نے کہا ارے دیکھ نہیں رہے ہو اس کا چہرہ کیسے چمک رہا ہے، اس کے پسینے میں کتنی خوشبو ہے۔ میرے بابا نے دعا کی تھی، پروردگارا جون کے چہرے کو نورانی کر دے، پسینے کو خوشبودار